السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مختلف ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ہم آج تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے تمام امور پہ۔ اور لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کل کا جو میرا ولاگ تھا اس میں اس کا جو تھمبنیل ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ کپتان کے لیے خوشخبری یا ٹریپ، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرا جو کل ڈیسیژن آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم لوگ آپ کی پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو میں نے کل ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ خوشخبری نہیں ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی خوش ہو رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اور وہی نکلا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اسی کی بنیاد کے اوپر یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہہ دیا جی کہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں ساری تیاریاں، اور الیکشن جو ہیں وہ اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں میں بتاؤں کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کی اریسٹ لاہور میں ہونا یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کے پی کے میں کیا ہوگا۔ ایک مہمان ہمارے پاس آیا ہوا تھا اور اس کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ سائفر کا جو ان کیمرہ ٹرائل کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی جو اس کو رپورٹ کرے گا وہ بھی اس میں پکڑا جائے گا، جو سوشل میڈیا پہ بات کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اور یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تو ماشاء اللہ سے بھی بدتر جو ہے ایک صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو سازش ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی جو ڈبل فیسڈ پالیسیز ہیں اس کا بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور ساتھ جو ہمارے سپریم کورٹ ہے اور جو عدلیہ ہے انہوں نے خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب نے ایک پینڈوراس باکس کھول دیا ہے، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ اور پھر جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں وہ امریکہ آئے ہوئے ہیں، امریکہ میں ان کی کیسی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی اور کیا فالو آؤٹ ہوگا، اس کا بھی بات کریں گے۔ اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہاں، یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کرنا ہے، وہ کل ہم کریں گے، اور اس میں ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر محمود صاحب اور شمشاد احمد خان صاحب۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر محمود صاحب سے ان تمام امور پہ، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے جناب بریگیڈیئر محمود صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لاہور میں ہیں شاید۔ نہیں جی نہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، پنڈی اچھا، میں ہوں اسلام میں آباد میں، اچھا ٹھیک ہے، ویری پنڈی گڈ۔ میں چلیں ہوں۔ تو اسٹارٹ ود بریگیڈیئر صاحب، آپ نے جیسے میرا انٹروڈکشن سنا ہوگا، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اس کا جی مجھے بتائیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ ان کی مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو ہماری پالیسیز کے خلاف ہیں۔ آج تو ہم نے پڑھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے تو قائد اعظم کو ٹیک آن کر دیا، کہہ دیا جی کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ کوئی قرآن کا لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور جو ٹو اسٹیٹ پالیسی ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کے حوالے سے، وہ ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر طے ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ کر کیا رہی ہے جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی؟ یہ دیکھیں جی، جتنی آپ بات کر رہے ہیں ڈبل فیس پالیسیز اس انٹرم گورنمنٹ کی، اس کے اوپر تو میں شروع میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے۔ کہ یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے ہمیں ایک پس منظر میں دیکھنی چاہیے۔ جو پس منظر جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کل یا پرسوں حسین داؤد ہیں چیئرمین اینگرو کوپریشن کے، انہوں نے کسی جگہ پہ خطاب کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا فنکشن تھا، اس میں سے جو میں نے سنا تو جو اس کی جو چیز جو مجھے سب سے اہم میں نے محسوس کی وہ یہ تھا کہ ہی سیڈ there can be no foreign investment unless we learn to speak the truth. I بالکل، think he was spot on جی۔ اور ایبسلیوٹلی، میں spot on اس لیے کہتا ہوں کہ it is the crux of the matter۔ اینڈ رائٹ اور ان دا جو فیس ہے آف دا پرائم منسٹر۔ جی 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 ہاں جی، اینڈ اس crux of the matter اس لیے ہے کہ that is why the whole world looks at Pakistan through the lens of a failed state. I would say we are not a failed state. We are actually a failed society جی، کہ ہم جو ہیں ایک فیل ملک نہیں ہے، ہم ایز اے سوسائٹی جو ہیں وہ فیل ہے۔ And why we say that we are failed society? Because we are promoting and accepting lies and deceit
as a modus operandi against uh, uh, truth and value system. कि हम जो हैं, इसका मैं थोड़ा उर्दू में तर्जमा कर दूं, कि हम जो हैं इस वक्त फेल्ड स्टेट नहीं है, हम एक फेल्ड सोसाइटी है, क्योंकि हम इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं झूठ को और क्या नाम है डिसीट का धोखा क्या धोखा उसका धोखाधही धोखाधही नहीं चलिए एनी फ्रॉड फ्रॉड या हम धोखाधही झूठ को और फ्रेब फरेब को, तो हम फ्रेब झूठ को और फरेब को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ सच्चाई और वैल्यू सिस्टम के ऊपर. और हाउ वेरी ट्रेजिक कि a nation that was born in the name of Islam is now being recognized in the world as a nation of liars. यानी कि इससे ज्यादा हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक मुल्क जो इस्लाम के नाम के ऊपर कायम हुआ हो, और वो मुल्क जो है आजकल दुनिया में एक झूठे मुल्क की के नाम से जो है वो दुनिया उसको पहचानती पहचाना है. जाता और सिर्फ ये इस पर नहीं है जी, अल्लाह ताला का खुद फरमान है कुरान करीम में कि ए ईमान वालो मेरी अताअत करो और सच का साथ दो. हम इन सब चीजों को छोड़ के हम इस वक्त झूठ में जो है वो बिल्कुल डूबे हुए हैं. और शर्म की बात ये है कि ये झूठ हम आम आदमी हमारा नहीं कह रहा, ये झूठ जो है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पीपल इन पावर जो है वो ये झूठ बोल रहे हैं. आपने केयर टेकर की बात की, भाई मैं आता हूँ केयर टेकर के ऊपर कि सबसे जो बड़ी यानी कि मैं उसको अफसोसनाक कहूँ या शर्मनाक कहूँ कि उस दिन ह्यूमन राइट्स डे था दुनिया का जी, और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बड़े फख्र से कहता है कि वी आर अबाइडिंग बाय द ह्यूमन राइट्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि व्हाट अ अपने जोक मुल्क में, यानी कि जो मुल्क में हो रहा है कि 15,000 या 17,000 जो कैदी हैं पॉलिटिकल कैदी, वो अभी तक पड़े हुए हैं जेलों में. उनको कोई जो है ना कोई उनका कोई चालान है, ना उनके ऊपर ऊपर कोई फर्ज जुर्म है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा शुरू किया गया है, और उसमें ख्वातीन है ऐसी. और उसमें सबसे शर्मनाक बात जो है वो खदीजा शाह को उन्होंने अंडर एमपीओ में जो उन्होंने डिटेन किया हुआ था उसको अदालत ने रिहा किया, तो उनको कत्ल के मुकदमे में पकड़ के वो कोयटा ले गए. यानी कि इससे ज्यादा शर्मनाक वायलेशन क्या हो सकती है ह्यूमन राइट्स की. और आप बात कर रहे थे शेर अफजल शेर अफजल मर, मरवत यानी कि उसको भी अंडर द मिलिट्री वही एमपीओ के अंदर अंदर उसको लाहौर में है वो डिटेन उन्होंने कर लिया है, हिरासत में ले लिया है. वो क्या जुर्म है ये उसके ऊपर मैंने कल वो लॉयर्स की जो कन्वेंशन थी लाहौर में, उन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर वो अमल करें और अभी वो ओपन डेमोन्स्ट्रेशन में आए, क्योंकि अभी ज़बानी कलामी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अभी आई थिंक लोगों को ओपन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और ये जो लॉयर्स कम्युनिटी है दे कैन प्ले ए वेरी मेजर रोल. ठीक और ना सिर्फ कि क्या नाम है हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वो ओपनली झूठ बोल रहा है, सारी कैबिनेट. उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उसकी सोलंकी की क्या नाम है उसका जो जी जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेंशन है, वो कह रहा था कि हमने जी सब पार्टीज को मुकम्मल जो है वो इख्तियार दिया हुआ है कि इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें. यानी कि शर्म नहीं आती उनको, किस मुंह से ये झूठ बोलते हैं. यानी कि उन्होंने बाकी जो सारी पार्टीज हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, वो सब अपने जलसे बगैर किसी
رکاوٹ کے بغیر کسی قسم کے انٹرفیئرنس کے وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی پارٹی جس کو کی اجازت نہیں ہے اپنے جلسے کرنے کی وہ صرف پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی نے فرنٹیئر میں تو ان سب ریسٹرکشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے بھی بڑے کامیاب انہوں نے جلسے کیے. اب جب کہ اپنا رخ وہ پنجاب میں کر رہے ہیں تو اس لیے ابھی حکومت جو ہے پنجاب کی جو کہ ایک ایکسٹینشن ہے میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی, وہ اس وقت وہ جیسا کہ انہوں نے وہ جو جبر اور ظلم کیا تھا 9 مئی کے بعد بالکل وہ اسی طرز کے اوپر ابھی وہ شروع ہیں, اور انہوں نے اس کو شیر افضل مروت کو انہوں نے ریسٹ کیا. ابھی اور کس کو اور ریسٹ کریں گے ہمیں نہیں پتا. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کے پی کے میں بہت شدید پڑا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا بندہ بھیجا تھا وہاں پہ مہمان کے طور پر, تو آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہاں پہ, اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ چل نکلے ہیں بقول کئی رپورٹس کے کہ وہ وہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ تو انٹر پروونشل ہارمنی کے بھی بڑا خطرناک ہو جائے گا جی معاملہ. نہیں جی, یہ جتنی بھی جس طریقے سے بھی حالات چل رہے ہیں یہ تو دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی مداوع ہونا چاہیے, اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. میں صرف تھوڑا اور بتانا چاہتا ہوں, جھوٹ جو یہ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سب کو برابر کا موقع دے رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر آپ روز دیکھیں گے کہ کون آتے ہیں جی, وہ ایک کوئی نواز شریف کا کوئی ایک پارٹی کا بندہ ہوگا ٹی وی کے اوپر, ایک کوئی ہوگا پیپلز پارٹی کا, اور ایک ہوگا کوئی جماعت جے یو آئی کا. میں اس دن میں کل دیکھ رہا تھا کوئی مولوی محمود ہے وہ آئی پی پی کا, یعنی کہ ٹوٹلی انسگنیفینٹ مین. کیا اس کی وقت ہے, کیا اس کی پوزیشن ہے اس ملک کی سیاست میں, ان کو کوریج مل رہی ہے مگر ٹی وی کے اوپر ایک بندہ بھی پی ٹی کے جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے سب کو مساوی جو ہے یہ دیے ہوئے ہیں. اور وہ تو قائد اعظم کو بھی ٹیک آن کر رہے ہیں جی, وہ تو اب کیا ان کی بات جی قائد اعظم کا انہوں نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ صرف انہوں نے وہ بات کی اس کی وہ ہیومن رائٹس کی, اور قائد اعظم کی آپ نے بات کی, بٹ اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ ابھی وہ دہشت گردی کے اوپر کل اس کی سٹیٹمنٹ تھی انٹرم پرائم منسٹر کی کہ اگر 1000 بندے ماریں گے تو 1000 اور تیار ہیں. وہ بے شرم آدمی, آپ نے اور 1000 بندوں کی قربانی دینی ہے. آپ کا تو یہ فرض ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ 1000 بندے اور تیار ہیں اپنی شہادت کے لیے. یعنی کہ یہ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اپنے جو پلانز بنائے ہیں الیکشن کے لیے اس میں وہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ گورنمنٹ سرونٹس کو جو ہے ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دی, اور اس سٹے کے خلاف ابھی یہ جا رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں, جا کر ان کو کہیں گے جی کہ آپ کے احکام کی جو ہے آپ نے جو 8 فروری کی تاریخ دی ہے اس کو سیبوٹیج کیا جا رہا ہے, اور تم نے پہلے کس طریقے سے وہ یہ گورنمنٹ سرونٹ کو تم لے کے آ رہے تھے پریزائڈنگ آفیسر, یہ تمہارا فیصلہ جو تھا یہ کیسے تم نے کیا. یہ جو الیکشن کمشنر ہے, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اس کی تو ساری جتنی بھی کاروائی ہے پچھلے 1.5-2 سال کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو امیڈیٹلی سیک کر دینا چاہیے اس پوزیشن سے, اور الیکشن کمشنر لے کر آئے. اس نے اپنی پوزیشن جو ہے بڑی واضح کر دی ہے کہ وہ ایک ایبسلیٹلی کمپرومائز کر دی ہے. تو اچھا جی, میں اب ذرا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو بھی ٹچ کر لیں گے جو سپریم کورٹ کا ایشو بنا ہوا ہے, جو کہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ایک پینڈوراز باکس کھول دیا ہے, اور ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں آپس کے ان کے باہمی جو ہیں وہ بھی لڑائیاں شروع ہوئی ہوئی ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ ان کو انصاف نہیں مل رہا, خط بازی بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب یہ ایک مذاق نہیں بن گیا جی سپریم کورٹ بھی, خدا نخواستہ؟ نہیں جی بالکل مذاق ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ایک سرکس چل رہا ہے جی سپریم کورٹ میں, اور سرکس میں جو اس وقت جو ہیں کھلاڑی
وہ بڑی مجھے آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ وہ سارے سرکس کے جو کھلاڑی ہیں وہ ہماری سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جس میں کہ اس وقت چیف جسٹس جو ہے ان کا اپنا جو ہے رویہ وہ میری سمجھ میں اس کے اوپر تو سوال اٹھیں گے ابھی. میرا اپنا جو پرسنل میری اس کی نالج تھی، آئی نیو ہم، کہ آئی تھاٹ کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے he will remain an independent man and he will exert his independent position rather than succumb to any pressure. But مجھے لگتا ہے کہ وہ میری توقعات کے اوپر وہ پورا نہیں اتر رہے. اب کیا جو آپ آپ ڈس نے اپوائنٹڈ بات ہوئے کی، ہیں ان کی بات سن کے؟ نہ جی میں تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں بیکاز آئی ہیڈ اے ہائی اوپینین آف ہم. آئی نیو ہم فیئرلی انٹیمیٹلی. آئی میٹ ہم سیورل ٹائمس. ہمارا ایک کیس تھا جو کہ یہ ہینڈل کر رہے تھے کراچی میں. تو آئی ہیڈ، یہ بڑی پرانی بات ہے، آج سے پتنی کو 20 سال پرانی بات ہے. anyhow تو ابھی جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلی چیز آپ لیں کہ یہ جو کل 6 ممبر بینچ جو رکن بنی ہے اس کے اوپر جسٹس اجاز الحسن نے بڑا صحیح خط لکھا ہے. اس خط میں اس نے لکھا ہے کہ جناب آپ کا ہمارا فیصلہ ہوا تھا کہ یہ 7 ممبر بینچ بنے گی، اور آپ کا ہمارا یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اس بینچ میں تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو سینئر موسٹ 7 جو ہیں ججز وہ بیٹھیں گے. اور جب وہ بنی بینچ تو ٹوٹلی مختلف، 7 کی بجائے 6، اور 6 میں سے بھی سینیورٹی جو تھی وہ بالکل اگنور کر کے اپنی مرضی کے بندے لگائے گئے. اور 5 جو بندے تھے جنہوں نے کہ یہ ملٹری کورٹس کا جو تھا پہلا فیصلہ اس کو کل عدم قرار دے دیا. یہ 5 بندے وہی ہیں جو سپریم کورٹ میں جن کی اوپینین ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. باقی جتنے بھی ججز ہیں 10 کے 10 وہ اس کے خلاف ہیں. اب کیسے وہ میجورٹی آف دا اوپینین آف دا سپریم کورٹ جو ہے اس کو سیبوٹیج کیا جا رہا ہے صرف اس طریقے کے ساتھ کہ بینچ جو ہے وہ اپنی مرضی کا بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے جسٹس طارق کا ایک کیس تھا جی. وہ اب جسٹس طارق جو تھا، جسٹس طارق جو ہے اس بینچ کے پریزیڈنٹ بنائے گئے. اس کے اوپر جسٹس جواد ایس خواجہ جو کہ سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جو کہ اپلیکینٹ ہیں اس کیس. چیف جسٹس نہیں چیف جسٹس نہیں تھا میرا خیال ہے، کہ میرا خیال میں جسٹس نہیں ہے جی جو بھی تھا ایک بڑا ایک معتبر نام ہے. انہوں نے بالکل پرٹیکولرلی آبجیکٹ کیا کہ اس کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تو آپ نے جو ہے فیصلہ پہلے ہی دے دیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ ضروری ہے. تو جو بندہ جو پہلے ہی کہہ بیٹھا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ ضروری ہے اس کو آپ نے بینچ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دیا، تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو ایک امینہ ملک ہے جی، وہ اس نے احتساب کمشنر کو خط لکھا ہے اور اس میں اس نے رپورٹ کی ہے کہ کس طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کے ساتھ ان الفاظ میں مکالمہ کیا گیا جو کہ نہایت شرمناک الفاظ تھے. اور وہ بھی احتساب کمیشن میں پہنچ گئی ہے وہاں سے انصاف لینے کے لیے. تو کیا پوزیشن رہ گئی ہے اس وقت یہ ہماری سپریم جوڈیشل کونسل کی اور خاص کر ہمارے چیف جسٹس کی. اور میں بلکہ کل زیادہ اور بھی میں بڑا حیران ہوا تھا کہ کل سپریم جسٹس نے یہ چیف جسٹس نے یہ ایک اعلان کیا، پتہ نہیں اعلان کیا یہ کس موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں اداروں کی توقیر نہیں ہونے دوں گا، جو بھی اس کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے لوگوں کی آواز جو ہے
یہ بند کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے نہ عدالت چل سکتی ہے نہ یہ ملک چل سکتا ہے. وہ سائفر کیس میں بھی آپ نے سن لیا نا آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے بارے یہ ان کیمرہ ٹرائل ہوگا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹنگ نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کی جائے گی، ایون رشتہ دار جب وہ آئیں گے وہ بھی ہمیں لکھ کے دیں گے کہ جی ہم باہر جا کے کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. تو یہ کس طرح کا ٹرائل ہوگا جی پھر، اور کس طریقے سے یہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں نا جی اسرار صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈویژن بینچ کی، وہ میاں اورنگزیب اور جو لیڈی جج ہیں ان دونوں کی، جی ہاں، کہ جو ہے یہ ٹرائل جو ہے یہ اوپن ہونا چاہیے. اوپن ہونا چاہیے. یہ ادھر جیل میں نہیں ہوگا، یہ اوپن ہوگا. اور اس میں اوپن عدالت میں سارے جرنلسٹ جو ہے ان کو بلایا جائے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو فورن جرنلسٹ کو انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا کہ فورن جرنلسٹ اگر وہاں پہنچتے تو ساری ہاں، دنیا میں جو ہے یہ ساری کارروائی ایکسپوز ہو جاتی. اور جو لوکل جرنلسٹ بھی ابھی وہ بلا رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے بلا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں پر جانے کے لیے. یہ کس قسم کا اوپن ٹرائل ہے؟ اور جب وہ عمران خان کو لائے ہیں تو ایک شیشے کی دیوار جو ہے اس کے ہاں، اس کے پیچھے کھڑا کر کے ان سے، اور جو صحافی جو ہے ان کو اتنا دور بٹھایا ہوا کہ صحافی جو ہے وہ عدالت کی کارروائی سن بھی نہیں سکتے. ہاں، اور اندازہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائل ہے اٹ از اے فارس آف اے ٹرائل. اور اس سے میں زیادہ حیران ہوں کہ یہ جو ججمنٹ دی ہے سپریم کورٹ نے، جس میں انہوں نے جو ہے جو پرانا فیصلہ سپریم کورٹ کا کہ یہ ملٹری ٹرائل کورٹس ہیں یہ ٹرائی نہیں کر سکتی، اس کو فی الحال انہوں نے کلعدم کیا. ابھی انہوں نے اس کو کیا نام ہے معطل کیا. ہاں، متلی کی ہے انہوں نے، ہاں، اور ہاں، ابھی اس کے اوپر کارروائی کریں گے. بٹ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں ضروری سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ملٹری کچھ بھی کورٹس نہیں. کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں کیسے لوگوں کو سزا دے. بھائی جیسا کہ یہ آپ نے یہ احتساب عدالت جو عمران خان کو ٹرائی کر رہی ہے، جس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو پہلے ایک کیس میں پنشمنٹ مل گئی، ابھی اس میں بھی اس کو مل جائے گی. تو آپ اسی طریقے سے ان احتساب عدالتوں میں لے کر آؤ، ان کو کیس چلائے. کیوں ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ملٹری کورٹ چاہیے جس کی آپ جس سٹیمپ چاہتے ہیں سٹیمپ لگا دیں کہ ہاں جی یہ گلٹی ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے، اور معاملہ ختم ہو جائے. صحیح بات. اچھا یہ مجھے بتائیں جی کہ اب چونکہ ہم تھوڑا سا آخر میں پہنچ گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف صاحب دورہ امریکہ پہ ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ڈیفینس منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، جو ان کے سیکرٹری ڈیفینس ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، فوج کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. اس کی کیا امپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو، اور کیا وہ لے کے آئیں گے وہاں سے پاکستان کے لیے؟ تو کیا آپ کی رائے ہے جی اس حوالے سے؟ اسرار صاحب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آئی ایس پی آر نے جو اس کے اوپر کمیونیکے جو ایشو کیا ہے اس جی. کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اہمیت کی جو ہے دورہ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا امریکہ میں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا اہمیت ہے اس دورے کی؟ پاکستان کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے کہ ہمیں امریکہ کے پاس جانا پڑتا ہے؟ اور امریکہ کی اہمیت کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جب سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات شروع ہوئے ہیں، امریکہ نے پاکستان سے ہر موقع پہ فائدہ اٹھایا ہے، اور فائدہ اٹھانے کے بعد امریکہ نے کسی ایشو کے اوپر پاکستان کی مدد نہیں کی. اور اب تو حالات جو ہیں وہ اس لہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے ایز این انسٹیبل کنٹری اور بالکل میلٹ ڈاؤن اکانومی جس ملک کی ہو اس پوزیشن پہ لانا چاہتا تھا، وہ لے آیا ہے. امریکہ نے جو بھی ان کے مقاصد تھے پاکستان کے متعلق اور اس ریجن میں، وہ سارے مقاصد اپنے پورے کر لیے ہیں. انہوں نے رجیم چینج کی، انہوں نے اس ملک میں
عدم استحکام لے کر آئے. پولیٹیکلی, اکنامکلی وی آر ان اے پوزیشن آف میلٹ ڈاؤن. اور ابھی ان کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی ان کی فرمانی نہ کی تو وہ پاکستان کو بیلکنائز کر دیں گے. اور بیلکنائزیشن کے بعد وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, یہ اس ملک اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہو. امریکن عزائم جو ہیں وہ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور میں تو بار بار کئی پروگرام میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ان خطرات کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کریں اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ کیا ہم قدم اٹھا رہے ہیں اپنی ساورینٹی اور سیکیورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت کا جو ہے یہ دورہ, اس دورے میں وہ کن سے ملیں گے, کیا باتیں ہوں گی, اس کا اندازہ ہمیں ہے. مگر اس کے اوپر میں صرف یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر اگر امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو ایک چیز اپنے خیال میں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام امریکن غلامی ابھی اور جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر جنرل عاصم منیر کوئی وہاں پر کوئی خفیہ معاہدہ یا کوئی خفیہ انسٹرکشن لے کے آتے ہیں تو ان کو اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ آ کر وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے. کیونکہ میری سمجھ میں نیکسٹ الیکشن میں جو بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی وہ لازم سمجھے گی کہ جو بھی اگریمنٹ جو کیے گئے ہیں جنرل عاصم منیر کے اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ان کو وہ ریویو کریں گے. اور اگر وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو ان کو منسوخ کریں گے. کسی صورت ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے جو ملکی مفادات ہیں ان کو پس منظر رکھ کے ہم امریکن مفادات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے اس پالیسی کے اوپر ہم عمل کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور قوم جو ہے اس میں اتنا شعور ابھی ہے کہ قوم جو ہے نہ وہ بیرونی غلامی قبول کرے گی نہ وہ اندرونی غلامی قبول کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ قوم کرے گی. لیکن اس میں جو ہمارے لیے ہماری افواج کے لیے آپ کو ظاہر پتہ ہے کہ ہماری افواج ڈپینڈ کرتی ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے امریکہ کے اوپر, تو اس لیے ان کا جانا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری تھا, اور ان کا جانا وہاں پہ سب نہیں چیزیں جو ہیں وہ جی, ڈسکس کرنی ہم ہوتی ہیں, ہم ساری ہم پالیسیز ڈسکس ہم ہوتی ہیں. ہم کس چیز کی مدد ان سے لے رہے ہیں, کوئی مجھے ذرا وضاحت کر دیں آپ. ہمیں نہ وہاں سے کوئی اکوپمنٹ مل رہا ہے, نہ ہم سے ہمیں کوئی مالی مدد مل رہی ہے. اور کیا نام ہے, صرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ان دا جوائنٹ کمیونیکے ود دی انڈینز کہ وی وانٹ ٹو وارن پاکستان that they should desist from assisting these terrorists. یہ ہمیں وہ میسج دے رہے ہیں. اور ہم کون سی کیا نام ہے مدد سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہماری کرے گا. کیا مدد کی ہے امریکہ نے ابھی تک, اور خاص کر ان حالات میں جن میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس ریجن کا وہ کیا نام ہے پولیس مین بن جائے. اور ان حالات میں کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ہماری کیا مدد کرے گا. میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے بھی بڑی ڈیٹیل رپورٹ لکھی ہوئی ہے, اور جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل رپورٹس پڑی ہوئی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکن مفاد اور پاکستان کا مفاد جو ہے ابھی وہ متصادم ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ نہیں چل سکتے اکٹھے. تو پھر جی ایچ کیو میں اگر اس طرح کی رپورٹس پڑی ہوئی ہیں تو پھر چیف صاحب کو کیوں نہیں بتائی گئی اور ان کو کیوں نہیں پتا؟ مجھے نہیں سمجھ آتے جی. مجھے تو ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, ہی پرسنلی ٹولڈ می کہ جی ایچ کیو میں اتنی رپورٹس پڑی ہوئی ہیں اس ایشو کے اوپر کہ بڑا کلیئرلی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکن جو پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہے.
تو یہ تو بہت بڑا کویشچن بنتا ہے پھر اس کے اوپر، اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم تجزیہ جاری رکھیں گے. لیکن آخر میں ایک چیز مجھے ذرا بتائیں بریگیڈ صاحب، کہ آپ نے بتایا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا، تو وہ تو کافی بڑھ گئی ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ڈی آئی خان میں اٹیک ہوا، اس میں ہمارے تقریباً 25 کے قریب جو ہمارے شہداء ہیں وہ سامنے آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو دہشت گرد تھے ان کو بھی کوئی 27-28 کے قریب ان لوگوں کو بھی مارا گیا. تو یہ آف اینڈ آن نہیں بلکہ اب تو ریگولر انٹرولز میں یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اسرار صاحب، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جب آپ نے بات کی تھی، جب پاکستان نے جو انلیگل جو افغان پاکستان میں تھے ان کو 1 مہینے کے اندر اندر افغانستان واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یک طرفہ فیصلہ کیا، جس میں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو کنسلٹ تک بھی نہیں کیا گیا. تو ایک تو پہلے یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی ظاہر ہو رہے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ میری سمجھ میں جو امریکن انٹرسٹ ہے اس ریجن میں اس وقت، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اور افغانستان کا آپس میں تصادم ہو. اس تصادم سے وہ اپنے سارے عزائم پورے کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑائی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو سی پیک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور امریکن کا مقصد ہی یہی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ کسی طریقے سے کامیاب نہ ہو. اور ان کی کوشش یہ ہے اس وقت کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش ہو. یہ بالکل ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور نہ یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں، اور بات چیت کر کے جو ہے ان جتنے بھی مسائل ہیں ان کا کوئی حل ڈھونڈے. کوئی ٹھیک. کلیش جو ہے وائلنٹ ایکشن، یعنی کہ اس دن بھی ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے، اور یہ ہمارے انفارمیشن منسٹر فرما رہے تھے کہ اگر افغانستان نے یہ کیا نام ہے کاروائی بند نہ کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. وہ بھی تو تقریباً وہی جو امریکہ چاہتا ہے اسی کی تائید کر رہے ہیں، بجائے اس اور کے کہ ہم اسی طرح کا جو بیان ہے وہ ہمارے محترم جان اچکزئی صاحب جو کہ منسٹر فار انفارمیشن ہے بلوچستان کے، انہوں نے بھی جی یہ کہا ہے کہ جی یہ جو افغانستان کا ایشو ہے اس کے بعد ہمیں امریکہ کو بیسس دے دینے چاہیے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جی لکھا ہے. نہ جی بالکل. اور یہ جو ہے یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے، اب ان کی تو پالیسی بڑی واضح ہے کہ یہ تو دے آر پشنگ دس کنٹری فار اے کلیش ود افغانستان. اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت کسی صورت جو ہے یہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس ملک میں وہ کتنی جلدی پھیل رہی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں کہ ہمارا جو کانوائز تھا ایک تربت میں، جس میں 2 گاڑیاں جو تھی وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے وہ اس کی ویڈیوز دکھائیں سارے ایکشن کی. اس کے بعد میاں والی ایئر فورس بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا. اور ابھی جو ریسنٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی جو پوسٹ ہیں جو کہ آرمی جن کو پوسٹ کو ہولڈ کر رہی ہے ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہو رہی ہے کاروائی دہشت گردی کی، یہ کوئی ہوا سے تو نہیں ہو سکتی، آسمان سے تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد اس وقت آپریشنز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے سہولت کار پاکستان میں موجود موجود ہے. ہے. اور اس وقت جو آئی ایس آئی جو ہماری ہے اور باقی جتنی بھی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، ان کا تو فرض تھا کہ ان جتنے بھی سہولت کار کے نیٹ ورکس ہیں ان کو ٹریس کریں اور ان کو ختم کریں. ہماری آئی ایس آئی جو ہے اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تو پولیٹیکل ایکٹیویزم میں مصروف ہیں. وہ تو ان کو تو دن رات صرف یہی خیال آ رہا ہے کہ ہم نے کیسے عمران خان کو روکنا ہے، کیسے ہم نے عمران خان کی مقبولیت ختم کرنی ہے، اور کیسے ہم نے عمران خان کو روکنا ہے دوبارہ طاقت میں آنے کے لیے. جب ان کا سارا دھیان جو ہے اس طرف ہے
تو وہ فوکس ہی کیا کہیں وہ توجہ دیں گے اپنی بیسک جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا کام ہے کہ وہ ہوں، جتنی بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سہولت کار کون ہے اور ان سہولت کاروں کو ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دہشت گردی ہماری آرم فورسز الون بائی دیم سیلز وہ نہیں کر سکتے. اس کے ہوں، لیے پوری عوام جو ہے ان ان کے کی ساتھ کھڑے ہو. حمایت چاہیے. اور اس ہوں، وقت پاکستان کے عوام کی حمایت نہیں ہے ان کی ہماری آرم فورسز کے پیچھے. اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بڑی خطرناک بات. سہولت کار جو ہے وہ بن رہے ہیں. ورنہ اگر پاکستان کی عوام جو ہے وہ فلی ہوتی بہائنڈ دا گورنمنٹ, بہائنڈ دی آرمی اینڈ بہائنڈ دی ISI, تو ان کو خود وہ ان لوگوں خود کو وہ ڈھونڈتے آئیز اینڈ ایئرس بن جاتے ہیں. اور ان کو آئیز بتاتے اینڈ کہ جی یہ کاروائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں چلیں، کہ یہ ایک اٹس اے ویری ڈینجرس یہ سچویشن. بڑی ڈینجرس اور سچویشن آپ نے بتائی ہے. جی خاص طور پہ یہ جو بات کی ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو اور بھی زیادہ ڈینجرس ہے. تو اللہ کرے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے اور ہائیسٹ لیول پہ سوچا جائے، ورنہ تو معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. برگیڈیئر صاحب کا بہت بہت شکریہ. نہیں, ایک انشاءاللہ منٹ جلدی ذرا ملاقات ہوگی. میں ذرا اس کو جی تھوڑا سم اپ کرنا چاہتا تھا. جی اور پلیز گو خاص اہیڈ. کر میں ہماری جو عدالت کی کارروائی ہے اس کو میں سم اپ کرنا چاہتا تھا کہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک کسی نے چند اشعار بھیجے ہیں. وہ میں عدلیہ کے اوپر اور جی جی گو اہیڈ. بڑے سخت الفاظ ہیں اس میں. اور یہ پتہ اچھا. نہیں کسی نے خود لکھی ہے یا کسی ہوں، معروف شاعر کی ہے, یہ مجھے معلوم نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جی, بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے, ہوں، نہ جانے کن اشاروں پر عدالت ناچتی ہے. ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور کہ کس کی عدل تال پر پر اکثر عدالت ناچتی ہے, کہ کس کی تال پر اکثر ڈال پر. عدالت ناچتی ہے. یہ اوہ، سن کر سخت مایوسی میں رکاساؤں میں ہے اب. یہ سن کر سخت اوہ، مایوسی مایوسی ہے رکاساؤں میں اب رقاصاؤں میں اب. کہ ان کی ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے. اوہ ہوئے ہوئے. جہاں پر ظلم نامعلوم پردوں میں چھپا ہو, انہی معلوم کوٹھوں پر عدالت ناچتی ہے. کہ اوہ ہوئے ہماری عدلیہ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ابھی مجبور ہو ہوئے گئے ہوئے ہیں ہوئے. کہ ان لفظوں میں ایکسپریس کرنے کے لیے ہماری عدلیہ کی لوگ کارروائی. تنگ آ چکے. صحیح بات. چلیں اس پہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو. جی برگیڈیئر صاحب کا بہت بہت شکریہ. دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے. ہم بھی کرتے ہیں, باقی سب لوگ بھی کریں. اور دعا کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی, بلکہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ اور ہم کل جی بالکل جو بالکل جی, آئی سقوط تھنک ڈھاکہ کا جو اٹل بی. ایشو ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور شمشاد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے جی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی. میں السلام علیکم. شمشاد صاحب سے آج بات کر لوں گا جی. السلام علیکم جی. جی پلیز, تھینک یو جی.